أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وجاء في الحديث وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم انصر الأنصار والمهاجرة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ باہر کے حصے میں جن حضرات نے سنتیں پڑھ لی ہے وہ اندر کے حصے میں آ جائے، تاکہ جو پیچھے سے آنے والے لوگ ہیں ان کو سنت کے لیے جگہ مل جائے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کا مختصر تذکرہ کیا گیا تھا۔ جس ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا وہ سن ہجری 3 تھا۔ سن ہجری 4 اور 5 میں مدینۃ المنورہ میں رہنے والے منافقین، یہود و نصارہ، قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھ رہے تھے۔ اندر ہی اندر بظاہر یہ کھلم کھلا تو اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کر رہے، میدان جنگ میں آ کے جنگ نہیں لڑ رہے، لیکن اندر ہی اندر سازشوں کے پلندے باندھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خبریں، صحابہ کی خبریں، مدینے والوں کے حالات خطوط کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور دشمنان اسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ سازش کی کہ تمام جتنے بھی عرب والے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں سب کو اکٹھا جمع کر دیا جائے، اور ایک ہی مرتبہ میں تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی مرتبہ میں شمع رسالت کو بجھا دیا جائے، اور مدینۃ المنورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، صحابہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس روئے زمین پر اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ سازش شروع ہو گئی سن ہجری 4 اور 5 میں۔ سن ہجری 4 کا پورا جو سال ہے یہ اسی سازش میں چلتا رہا، ان کے تیاریوں میں، ان کے گڑ جوڑ میں اور ان کے پلاننگ میں چلتا رہا۔ بالآخر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا، اور عرب کے جتنے بھی لوگ تھے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیے، جو بھی مال غنیمت آئیں گا آپ کو نفع دیا جائے گا، اور جو غلہ آئیں گا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا، اناج دیا جائے گا۔ تو اس کے لالچ میں بہت سارے قبائل کے لوگوں نے ہتھیاروں کو تھاما، اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ میں جڑ گئے۔ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنے ہزار کا؟ پورے کے پورے 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ہتھیاروں سے لیس، گھوڑے، اونٹ اور تلواریں، نیزے، ساری چیزیں ان کے پاس تھی جو جنگوں کے اندر کام آتی تھی، اور نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جیسے اطلاع ملی کہ عرب پورا کے پورا امٹ رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، تو صحابہ کے مجمع کو جمع کیا، اپنے جانثار صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کرنے لگے کہ وہ میرے صحابہ، ہمارے سامنے ایک بہت مشکل گھڑی پیش آنے والی ہے، اب ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو
پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کلام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اس میں 2-3 حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صحابہ کے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں، ان کے حوصلے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ جس ہستی پر قرآن کریم کی آیتیں اترتی ہوں اور جو ہستی وحی سے معمور ہو، جس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ ہستی اپنے وقت میں کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ استخارہ نہیں، کبھی ایسا ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ استخارہ کرو۔ آج کے زمانے میں ہمارا یہ استخارہ کا بڑا رواج چل پڑا ہے۔ تھوڑا کچھ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی مالدار اور بہترین رشتہ آیا تو اس وقت میں، اس رشتے کے وقت میں استخارہ نہیں کرتے، لیکن جس رشتے کو ٹھکرانا ہو، جو پسندیدہ رشتہ نہیں ہے، تو استخارہ کا لیبل لگا کر کہتے ہیں کہ ہمارے استخارے میں منع آ گیا ہے، اس لیے لڑکا ہم کو پسند نہیں ہے۔ استخارے میں ایسا کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ استخارہ نام ہے خیر کو طلب کرنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا کہ اللہ جو کام کر رہے ہیں، جس لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے، جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر عطا فرما، بس اتنا ہی۔ اس سے اوپر استخارے کی شریعت میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ 7 دن 3 دن تک استخارہ کرو تو ہری جھنڈی دکھیں گی، کالے جھنڈے دکھیں گے، سفید جھنڈے دکھیں گے، دودھ کی دریا بہتے ہوئے نظر آئیں گے، پانی کا چشمہ نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک بات بتا رہا ہوں، اگر استخارے کی اہمیت مشورے سے اوپر ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے پہلے استخارہ کرتے۔ مشورے سے پہلے کیا کرتے؟ استخارہ کرتے۔ حالانکہ مشورے کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ لڑکے سے نکاح کرنا ہے، لڑکی ہماری ہے، لڑکی سے نکاح کرنا ہے، لڑکا ہمارا ہے، تو کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے شریعت نے اس کو بتائے ہیں۔ تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ خوبصورتی دیکھتے، مالداری دیکھتے، خاندان دیکھتے، دینداری دیکھتے، اللہ کے رسول نے فرمایا دینداری دیکھ کر نکاح کرو۔ لڑکا بااخلاق ہے، دیندار ہے، فوراً نکاح کر ڈالو۔ لیکن یہاں پر استخارے کا لیبل لگاتے، بات بات پہ استخارہ، اور جس کا معاملہ ہے وہ تو چھوڑو، سامنے والوں کو ابھی تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ پیسے دے کے استخارہ کروایا جاتا ہے، ہمارے نام کا تم استخارہ کرے۔ جس کا کام ہے وہ استخارہ کرے تو کچھ آتا نہیں ہے، تو دوسرا کریں گا تو کیا آئیں گا؟ بتاؤ، آپ کو آئیں گا کچھ؟ غلط ٹریک پہ کیوں جا رہے ہو؟ شریعت نے جو بتایا ہے، جو اسلوب، جو طریقہ بتایا ہے، اس پہ چلا کرو، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی۔ ایک رائے آئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ملک شام، میں ملک فارس کا رہنے والا ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں۔ میں نے وہاں پر دیکھا ہے جب ایسے حالات ہمارے علاقے میں پیش آتے ہیں تو ہمارے علاقے والے اپنے شہر کے ارد گرد بہت بڑی کھندق کھودتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہمارا مد مقابل جو دشمن ہے بڑی تعداد میں ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، تو ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گڑھا کھود دیتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، فوراً اسی وقت صحابہ سے فرمایا کام پہ لگ جاؤ۔ مدینے کے 4 بازو تھے، 4 سمت تھے، 3 سمتوں سے دشمنوں کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ تینوں کے تینوں سمتیں کھجوروں کے باغات سے پورے بھرے ہوئے تھے، اونچے اونچے محلات تھے اور کھجوروں کے باغات تھے، وہاں سے دشمنوں کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شمال کے جانب سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہاں سے وہاں تک۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 5000 گز لمبی خندق کو کھودا گیا، کلومیٹر کے اعتبار سے 3 کلومیٹر بنتا ہے، 3 کلومیٹر خندق کو کھودا گیا، اور جو گہری ہے 7 گز گہری، فٹ کے اعتبار سے 21 فٹ گہری خندق کو کھودا گیا، اور جو چوڑی خندق کھودی گئی 27 فٹ، کتنے؟ 27 فٹ اور 9 گز ایسی چوڑی کو خندق کھودا گیا۔
اب سوچو سردی کا سخت ٹھنڈی کا موسم ہے اور اس وقت کوئی کرن کوئی GCP اور کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ مشنری سے کھودا جائے. صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے کدال لے کر کھود رہے. نہ کھانے کو کھانا ہے, نہ پینے کے لیے پانی کی فراوانی ہے, نہ مالداری ہے, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. اور سخت ٹھنڈی کا موسم ہے اور اوڑھنے کے لیے کوئی بستر بھی نہیں ہے اور ٹھنڈی سے بچنے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. کان کا ٹوپا, گلے کا ٹوپا, ہاتھ کا ٹوپا, ہینڈ گلوز الگ سے, پیر کے خفین الگ سے, اور کپڑے کرتے کے اندر کا انر الگ, شلوار کے اندر کا انر الگ, کرتے کے باہر کا شوٹر الگ سے. یہ سارے کے سارے ساز و سامان صحابہ کو نصیب نہیں ہوا کرتے تھے. ایسے دور میں تصور کریں, اللہ کے رسول نے خندق کھودنے کا حکم دیا. صحابہ نے کھود کر بتائے کتنے دن میں؟ روایتوں میں لکھا ہے 6 دن کے اندر 3 کلومیٹر کی خندق کھودی گئی. کتنے دن میں؟ 6 دن کے اندر. کھودنا ضروری تھا, بچو یا مرو کا معاملہ سامنے کھڑا ہوا تھا. اگر یہ کھودیں گے تو بچوں گے, ورنہ حالات سامنے بہت خطرناک ہے. صحابہ کرام نے اپنی پوری جان لگا دی اور 6 دن کے اندر 3 کلومیٹر لمبی خندق کو کھود کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اللہ کے رسول نے صحابہ 3000 صحابہ تھے, 10 صحابہ کا ایک جتھا بنا دیا اور ان کو بتایا کہ آپ کو اتنا کھودنا ہے, آپ کو اتنا کھودنا ہے. اور ایک 10 کے چھتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود شریک رہے اور وہ بھی کھودنے کے لیے کلاڑ لے کر چل پڑے. صحابہ کرام کھودنے میں لگ گئے, کھودتے رہے. ایک جو دستہ تھا صحابہ کا, اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے. کھودتے کھودتے چٹان آئی, بہت مضبوط چٹان, ٹوٹی نہیں رہی ہے. صحابہ نے کہا کہ اب کیا کرے؟ ارد گرد والے صحابہ کو مدد کے لیے بلایا. ان سے بھی مدد لینے کے بعد اس چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. پھر تمام صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرتے ہیں, چلو اللہ کے رسول دربار رسالت میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس جا کر مدد طلب کرتے. اللہ کے رسول کے پاس گئے, آپ نے فرمایا کہ چلو میں آتا ہوں. کلاڑ ہاتھ میں لے. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک جیسی ضرب لگائی, صحابہ نے دیکھا ہے کہ ایک چمک اٹھی اور چٹان کے ٹکڑے ہو گئے. دوسری ضرب لگائی, اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے. اللہ کے رسول نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو ایک روشن چیز صحابہ نے دیکھی, چمکدار چیز دیکھی, جس کی وجہ سے چٹان کے اور ٹکڑے ہو گئے. لیکن جس وقت تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگائی تو پوری کی پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور ایک چمک ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر کے نعرے سے پورا مجمع اور پورا ماحول, پوری فضا گونجنے لگی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے 3 ضربیں لگائی ہیں اور تینوں ضربوں میں ہم نے آپ کے ضربوں کے بعد چمک دکھی ہے, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ, پہلی ضرب پر اللہ نے مجھے ملک شام کے اندر ایک علاقہ ہے مقام صنعا, ملک شام کے محلات کو دکھائے, سرخ وہاں کے صنعا کے محلات کو دکھایا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری چٹان پہ ضرب لگائی اپنے کلاڑ سے تو اس وقت میں اللہ نے ملک فارس اور کسرا کے محل کو مجھے دکھایا, ملک ایران کے محل کو, قیصر ابیض کو مجھے دکھایا اور اس کی چابی کو اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیا. قیصر ابیض کا معنی ہوتا ہے, اس وقت کی یہ سپر پاور ممالک تھے, جس طرح سے آج کے زمانے میں امریکہ یہ سپر پاور ہے. اور اس وقت میں ایران جو کسرا ہے, ایران یہ اس وقت کا سپر پاور ملک مانا جاتا تھا. اور اس کے اندر جو دارالخلافہ تھا اس کو کہتے ہیں قیصر ابیض. قیصر کے معنی محل, ابیض کے معنی سفید محل, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائٹ ہاؤس. اس وقت میں بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی دشمنوں کا اور ملک فارس کا اور سپر پاور طاقت کا جو وائٹ ہاؤس تھا, دارالخلافہ تھا, جو مرکز تھا, وہ بھی وائٹ ہاؤس تھا. اور ہمارے زمانے کے اندر بھی جو سپر پاور ہے اس کا بھی مرکز کیا ہے؟ وائٹ ہاؤس ہی ہے. تو کیا بات تھی کہ صحابہ نے اپنے جذبہ ایمان سے اس وقت کے سپر پاور کے وائٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا, تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے بس کی بات کیوں نہیں ہے؟ جو ایمان ان کا تھا ہم وہ ایمان کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ اگر چاہے تو کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, پھر تیسری دفعہ چٹان پہ آپ نے جب ضرب ماری تو اس وقت چمک آئی, تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری دفعہ ضرب لگائی تو اس وقت مجھے مدائن کا شہر دکھایا گیا. کہاں کا شہر؟ مدائن کا شہر, یمن کا شہر. یمن کے شہر میں جو ایک علاقہ تھا مدائن, اس کے محلات مجھے دکھائے گئے. منافقین کو جب یہ بات پتا چلی تو مذاق اڑانے لگے.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جن کے دلوں میں کجی تھی، بیماری تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا ایک دھوکہ ہے، ایک وعدہ، یہ وعدہ خلافی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور ملک شام اور ملک فارس اور ملک ایران کے اوپر جیتنے کے اور فتوحات کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ، یہ فاقہ کشی تم سے دور ہو جائیں گی، یہ حالات تم سے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، تم دیکھو گے ملک شام کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور ایک وقت اللہ تم کو ایسا بھی دکھائے گا کہ زکوٰۃ لینے والا تمہارے زمانے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے صحابہ کو وہ دور دکھایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے، ملک شام، ملک فارس کو اللہ نے فتح کیا، اور اس کے خزانے اور اس کے بادشاہوں کے تاج و تخت اللہ نے حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دیے۔ حضرت عمر بادشاہ کے تاج کو اپنے ٹھوکروں سے اٹھا کر پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے نبی کا وعدہ سچا ہے، میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے جو آج پورا ہو کر رہ گیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خندق کو کھودنے میں لگ گئے۔ سوچو کیسے بھوک کی حالت ہوں گی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ایسی قسم پرسی کے حالت میں صحابہ بڑے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد وعلی الاسلام ما بقینا ابدا، ارے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے پر اور جہاد پر اور اسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیعت کی ہے۔ جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اشعار کو سنا تو اللہ کے رسول نے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم انصر الانصار والمہاجرہ۔ اے صحابہ، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ انصار کی مدد فرما، اے اللہ مہاجرین کی مدد فرما، اے اللہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، انصار پر رحم فرما، مہاجرین پر رحم فرما۔ تمام صحابہ نے بیک وقت میں آمین فرمایا۔ کتنی بڑی دعا تھی۔ صحابہ کو بتایا کہ صحابہ حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، گھبراؤ نہیں، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے، یہ زندگی تو گزر جائیں گی، یہاں کی خوشی ہمیشہ کی نہیں، یہاں کا غم بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، یہاں کی صحت ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی بیماری بھی ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی مالداری ہمیشہ کی نہیں، تو یہاں کی غربت بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ایک دن آئے گا کہ تم جب مر جاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا سب کا بہترین بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ جب وہ عطا کریں گے وہاں صحت ملیں گی، تو وہاں پر کبھی بیماری نہیں آئیں گی، وہاں خوشی ملیں گی، کبھی غمی نہیں آئیں گی، وہاں مالداری ملیں گی، کبھی غربت نہیں آئیں گی، وہاں پر ثروت ملیں گی، وہاں پر تندرستی تندرودی ملیں گی، صحت مندی ملیں گی، لیکن وہاں پر کبھی بیماری نہیں آئیں گی، وہاں پہ زندگی ملیں گی، لیکن وہاں موت کبھی نہیں آئیں گی۔ صحابہ کرام بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ 6 دن کے اندر خندق کو کھودا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کے دستے کو 3 ٹکڑے میں بانٹ دیا، ایک جو دشمنوں کے مقابلے میں حملہ کرے گا اور ان کا دفاع کرے گا، ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کے محافظ بنے گا اور ان کی حفاظت کرے گا، اور تیسرا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندرونی خدشہ تھا منافقین کا اور یہود و نصارہ کا، یہ ان لوگوں کے پیچھے لگا دیا، کہیں ان کے طرف سے کوئی دشمنی نہ آ جائے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اور ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ آ جائے، تو الرٹ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹکڑوں کو اس طرح سے بانٹ دیا۔ بھوک کی ایسی حالت تھی، بھوک کا ایسا عالم تھا، صحابہ کرام کے گھروں میں جو چربیاں سوکھی ہوئی پڑی تھی کئی دنوں سے، صحابہ کرام نے ان چربیوں کو دھون کر نکالا، اس کو صاف کیا اور اس کو صاف کر کر کھانے لگے۔ ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی بھوک لگی ہے، برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اپنی چادر کو ہٹایا اور پیٹ پر بتا دیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوں۔ اللہ کے رسول بتانا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی قسم نہیں چاہتے تھے بتانا، لیکن صحابہ کے، اپنے جانثار صحابہ کے اور اپنے ساتھی کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، او صحابی ڈرو نہیں، اپنے چادر کو ہٹایا اور فرمایا کہ تم نے تمہاری بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، مجھے تو اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ رہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے آقا وہ ایسے لیڈر نہیں تھے
کہ اپنے ساتھی اگر غم میں ہیں تو وہ خوشی منا رہے ہیں، اپنے ساتھی اگر بھوکے ہیں تو اللہ کے رسول کھانا کھا رہے ہیں، اپنے ساتھی پریشانی کے عالم میں ہیں تو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا ایسے نہیں تھے، حالات اگر آتے تھے صحابہ پہ تو اس حالات کا حصہ ہمارے نبی بھی بن جاتے تھے۔ ہمارے صحابہ اگر بھوکے رہتے اللہ کے رسول بھی بھوکے رہ جاتے، میرے صحابی اگر غمگین ہو جاتے اللہ کے رسول بھی غمگین ہو جاتے، صحابی مسکراتے اللہ کے رسول بھی بولو مسکرا دیتے۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول نے چادر ہٹائی تو بھوک کی وجہ سے 2 پتھر ہے مچل گئے، برداشت نہیں ہوا، فوراً اٹھے خاموشی سے اور اپنے گھر والی کے پاس جا کر کہا بیگم کیا بتاؤ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیگم نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، چاہو ہمارے گھر میں تھوڑا سا گوشت ہے جو 4-5 لوگ کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا غلہ ہے جس سے 4-5 لوگوں کی بھوک مٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کے کان میں جا کے کہو کہ رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ میں 4-5 لوگوں کی، آپ کے صحابہ کی بھی دعوت ہے، میں کھانا پکاتی ہوں، تم جلدی سے ان کو لے کر آؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے دوڑے دوڑے اور اللہ کے رسول کے کان میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بیگم نے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے، 4-5 لوگوں کے آپ کے ساتھ میں دعوت ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعوت کے الفاظ سنے، فوراً اعلان لگوایا، ایک اعلان کیا، او میرے صحابہ کے تمام مجمع کو فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، چلو۔ حضرت جابر بن عبداللہ ڈر گئے کہ ارے کھانا تو 4 سے 5 لوگوں کا ہے، ابھی اتنا بڑا مجمع آئے گا تو یہ میرے گھر میں کہاں سے کھائیں گا، میری تو ذلت ہو گئی، میری عزت تو ختم ہو جائیں گی آج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر جاؤ اپنے گھر میں اپنے بیگم سے کہنا دیگچی کو اپنے چولہے سے اتارنا نہیں، جب میں آؤں گا تب اس کا ڈھکن کھولوں گا، اس سے پہلے دیگچی کو اپنے چولہے سے اتارنا نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بیگم سے کہا ارے ہائے قیامت ہو گئی، ارے ہائے مصیبت ہو گئی۔ بیگم نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں تو دعوت دینے گیا تھا، میں نے دعوت دی رسول اللہ کو، لیکن رسول اللہ نے تو پورے ہی لشکر کو اعلان کر دیا اور پورے مجمع کو دعوت دے دی۔ تو بیگم کہنے لگی کہ آپ نے بتایا نہیں رسول اللہ کو کہ کھانا تو اتنا ہے کہ 4 سے 5 لوگ کھائیں گے؟ تو کہا کہ میں نے بتایا تو تھا لیکن اس کے باوجود اعلان کیا۔ بیگم نے کہا اجی گھبراؤ نہیں، جس نے اعلان کیا ہے، جس نے دعوت دی ہے، اب وہی اللہ ان سب کو کھلائے گا، اب گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے لشکر کو لے کر آئے، تمام کے تمام 3000 صحابہ کے لشکر نے پورا کی پورا کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب چلے گئے حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیگچی کا ڈھکن کھول کر دیکھا، مجھے یوں لگا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ بولو معجزہ تھا جو ہمارے آقا کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرما دیا تھا۔ دشمنوں کا لشکر آ گیا، چاروں طرف سے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب وہ دشمنوں کا لشکر دندناتے ہوئے آنے لگا اور اپنے گھمنڈ میں اپنے تکبر میں آنے لگا کہ یہ سوچ کر آنے لگا کہ اب تو ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، شمع رسالت کو بجھا دیں گے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن جس وقت مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کے مدینے کے باہر یہ خندق دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا ماحول، ایسے حالات اور ایسی تدبیر نہیں دیکھی تھی۔ تو دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا اپنے لشکر والوں کو کہ تمام کے تمام یہیں پر خیمے گاڑ دیں اور یہیں پر خیمہ لگا لیں اور یہیں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے کوئی لشکر کودنے کی کوشش کرتا، کوئی جتھا مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا، لیکن نہیں ہو پاتا۔ ایک جگہ ایسی تھی اتفاق سے جہاں سے ایریا تھوڑا سا کم تھا، جہاں پر چوڑائی میں ایریا کو کم کھودا گیا تھا، وہاں پر عمرو بن عبد بن عد وہاں سے کود کر اندر آیا، اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ 3 دفعہ للکارا، تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں اور اس کم بخت کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ جس نے اعلان کیا تھا نا مد مقابل کا، یہ عرب کا سب سے بڑا بہادر تھا، 1000 لوگوں کو اکیلا مارتا تھا، اتنا بڑا بہادر تھا۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے سامنے کون ہے، بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ بیٹھ گئے، دوسری دفعہ بیٹھ گئے، تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ عمرو ہو یا کوئی اور ہو چلیں گا، لیکن آج میں اس کے اعلان پر اور اس کے للکارنے پر میں خاموش نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دو۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اجازت دی تھی۔
انا الذی سمتنی بأمی حیدرا الیست الغابات کئی سندرا. حضرت علی اعلان کرتے ہوئے میدان میں کود پڑے اور کہنے لگی کہ میں وہ ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, میں حیدر کرار ہوں, اور کودے ہیں اور ایک ہی بار میں حضرت علی نے اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. جب اس کو مرتا ہوا دیکھا لشکر نے تو ان سب کے سب حیران ہو گئے, سب کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور جتنا لشکر تھا پیچھے کے پیچھے بھاگ گیا. یہ حالات 20 سے 25 دن تک چلتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. اچانک کبھی تیر آتے, کبھی ادھر سے للکار کی آواز آتی, دشمنوں کے حملے کی افواہیں آتی. صحابہ کرام بھی پریشان ہیں. قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے, اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. حالات ایسی تھی, اللہ فرماتے ہیں او صحابہ تمہیں وہ دن یاد ہے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ سے عجیب و غریب گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے, ابھی ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. ایسے وقت میں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایمان والوں کو بڑے سخت آزمائش میں آزمایا گیا. بعد میں اللہ کی مدد آئی. اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں تھا. ساری تدبیر اختیار تو کر لی تھی, لیکن اللہ کے رسول کی ساری توجہ, ساری نظریں, ساری امیدیں اللہ سے بنی ہوئی تھی. اے اللہ آج مدد فرما, اے اللہ جس طرح سے تو نے بدر میں مدد فرمائی تھی آج بھی اپنے میرے صحابہ کو اور اپنے ماننے والے بندوں کو تنہ تنہا نہ چھوڑنا. اللہ نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ دشمن کے ایک قبیلے بنو غطفان کا ایک شخص جو ہے حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اسلام کے دولت سے سرفراز فرمایا. چپکے سے مدینے میں آئے, اللہ کے رسول کے پاس آ کر فرمایا یا رسول اللہ میں مومن ہوں, میں مسلمان بن گیا ہوں, آپ اجازت دو میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لشکر والوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو کر سکتے ہیں اسلام کے خاطر وہ کرو, اور جا کر پورے لشکر کے اندر پھوڑ ڈال دو. یہ جنگ تھی, اس کے اندر تدبیر حیلہ بازی جائز تھا. وہ حضرت نعیم گئے, اللہ کی تو پہلی مدد تو یہ آئی تھی, اور جا کر سارے لشکر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, غلط فہمی کی ایک چنگاری لگا دی اور دشمنوں کے اندر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. پھر اللہ کی دوسری مدد آئی, ایک طوفان آیا, ایک آندھی آئی, ایک زلزلہ آیا, جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جو ڈیکچیاں تھی جو آگوں پہ کھانے کی پک رہی تھی سب کے سب اڑ کے خاک ہو گئی. حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, میں حضرت کا لفظ ان کے ساتھ میں جوڑ اس لے رہا ہوں کہ بعد میں وہ مسلمان بنے, وہ صحابی سچے پکے صحابی بنے. تو وہ حضرت ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسی وقت میں اپنے قافلے والوں سے کہا کہ قافلے والوں چلو, اب ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم اپنی جان بچا کے اپنے شہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں. تمام کے تمام لشکر نے اپنے خیمے کو اکھاڑا اور اپنے ساتھیوں کو لیا اور مدینے کو چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے میں روانہ ہو گئے. یہ سن ہجری 5 کا واقعہ ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب یہ حزبن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے جماعت. احزاب کے معنی بہت ساری جماعتیں یہ مل کر آئی تھی مدینے کو ختم کرنے, اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور غزوہ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر خندق کو کھودا گیا مدینے کی حفاظت کے لیے, اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ میں رفتار سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے. ابھی میں نے 4 غزوات کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ جمعہ کو. غزوہ خیبر ہے, غزوہ خندق ہے, غزوہ صلح حدیبیہ ہے, فتح مکہ ہے, حجۃ الوداع ہے. کتنی رفتار سے بول رہا ہوں, ادھر ادھر کا موضوع بھی نہیں چھیڑ رہا ہوں, اس کے باوجود وقت ہوا جا رہا ہے. اور ابھی غزوہ کتنے سارے مضامین کو اس میں چھوڑا ہے, کتنے سارے پہلوؤں کو اس کے اندر سے چھوڑا ہے. صرف اشارتاً جو ضروری تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, بڑے دردمندانہ انداز میں یہ اپیل کرتا ہوں, جن یہود و نصارہ نے یہ جو غزوہ خندق ہے نا, غزوہ خندق یہ یہودیوں کی متحرکہ سازش تھی, یہ ان کی پلاننگ کی وجہ سے غزوہ خندق پیش آئی تھی. صحابہ کو, اللہ کے رسول کو اس غزوے کے اندر 5 نمازیں قضا کرنا پڑی. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں چھوٹی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے علاقے میں آنے کے بعد 5 نمازوں کو قضا کیا ہے. اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, نمازیں جب چھوٹ جائے تو قضا کی جائیں گی. توبہ طائب کرنے سے اور صدقہ دینے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو آپ کو اس کو قضا کرنا ضروری ہے, اللہ کے رسول نے جس طرح سے قضا فرمائی ہے. تو کیسے حالات ہوں گے کہ صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں تک کے قضا کرنا پڑا.
کتنا ستایا ہوں گا, کتنا پریشان کیا ہوں گا. صحابہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی, ایسے سخت حالات تھے, اور اس کی وجہ تھے یہود و نصارہ. ارے یہ یہی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کو ستایا ہے, میرے صحابی کو ستایا ہے. اور آج کا مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اسی یہود و نصارہ کے طرز پہ چلتا ہے. اس کی کرسمس اچھی لگتی ہے, اس کی ہیپی نیو ایئر اچھی لگتی ہے, اس کا برتھ ڈے منانا اچھا لگتا ہے. اب 2 دن کے بعد کرسمس آئے گا, ہمارے ماننے والے سارے کے سارے لوگ اس تہوار کے اندر مبتلا ہوں گے اور اس میں شریک ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی چارگی ہم کو کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک جہتی کا پیغام دینا ہے. تو کس طرح سے ہم ان کو ہیپی کرسمس نہ کہیں اور اس کی مبارکبادی نہ دیں. یاد رکھ کے مسلمانوں, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے ان کو یہ کہنا کہ تمہارے لیے ہیپی کرسمس ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو ایک بیٹا جنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں. کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے؟ اس مجمع میں کون ہے بتاؤ مجھے جو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے کیا جنا ہے؟ بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ اکیلے تنہا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے. جب اللہ 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں کہتا ہے, ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے, ہم تو ان کو مبارکبادی دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو من, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, چاہے وہ سوچ کر کرے یا بغیر سوچے سمجھے کرے, کل قیامت کی دن اللہ اسی قوم میں اس کو اٹھائے گا. آپ کس میں سے اٹھنا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کے مجمع میں, اسلام کے لشکر میں اٹھنا پسند کرتے ہو یا یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو؟ آج مجھے آپ جواب دیجئے. اتنا بڑا مجمع ہے, بولو کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو آپ؟ بولو. صحابہ کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم کو اٹھائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ صحابہ کے طرز زندگی پر ہم ان کی طرح سے زندگی گزارے. کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, عیسائیوں کا قبضہ ہے, یہودوں کا قبضہ ہے, ہیپی کرسمس کہنا پڑتا ہے, نہیں کہیں گے ہم. معاملات کی صفائی, معاملات میں بھائی چارگی کا اسلام حکم دیتا ہے, لیکن جب بات اعتقادات کی ہو, بات عقائد کی ہو اور بات وحدانیت کی ہو اللہ کی, اور اس وقت میں ہم شدت پسند بنیں گے, اس وقت میں ہم کسی کے تہوار میں شرکت بولو نہیں کریں گے. ایک شخص ہے جو پہلے کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی, کرسمس کی حقیقت. اس نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. اس نے واقعہ لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ عبادت سمجھ کے کرسمس منایا تھا. اس وقت میں اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ میں جو مسلمان میرے دوست تھے 80 مسلمان شریک ہو گئے تھے. کتنے مسلمان؟ 80 مسلمان شریک ہوئے تھے. رات کے 3 بجے تک, 4 بجے تک میرے ساتھ میں شریک کیا ہوتے, میرے ساتھ میں مدد کو لگ جاتے تھے. لائٹنگ لگانا, کمکمے لگانا, کھمبے لگانا, ڈی جے لگانا اور شراب کی بوتلوں کا آرڈر دے دینا, یہ سارے چیزوں میں میرے ساتھ میں شریک رہے. لیکن جس وقت میں مسلمان بنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسی 80 میرے بھائیوں کو جب قرآن کریم کے محافل کے اندر دعوت دیتا, اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ان کا جواب سن کے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی 80 کے 80 لوگ جب کرسمس کے لیے بلاتا تھا تو آدھی رات کو بھاگ کر آتے تھے. جب انہی مسلمان 80 بھائیوں کو جب میں قرآن کریم کے محفل میں بلاتا ہوں تو ایک بھی آنے کو تیار نہیں. او مسلمانوں جو کرسمس کے پارٹیوں میں جا کے عیاشی کرتے ہو نا, میں ان سے کہتا ہوں یا تو اپنا نام بدل دو یا تو وہاں پہ جانا چھوڑ دو. اپنا نام اسلام رکھا ہے, عبد الرحمن عبد الرحیم کے نام سے اپنے نام کو جانا جاتا ہے, لیکن جا کر کرسمس کے پارٹیوں میں جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے, اللہ کے رسول نے دیکھا 10 محرم کو یہود و نصارہ روزہ رکھتے, یہودی لوگ روزہ رکھتے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے مقابلے میں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. کیا ہے؟ ہم بھی روزہ رکھیں گے. صحابہ سے حکم فرمایا, او صحابہ یہودی لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں, تم کیا کرو 2 روزے رکھا کرو. وخالف اليہود والنصارى, عبادات کے اندر بھی اللہ کے رسول نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کو کہا ہے. ہم تو ان کی عبادات میں شریک ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہے, برا مانے گا, ارے مانتا ہے میری بلا سے مانے, رزق دینے والا وہ نہیں ہے. کمپنی کا باس مجھے نکال دے گا, نکالتا ٹھوکر مار دو ایسے کمپنی کو جس سے ہمارا ایمان خطرے میں گرتا ہے.
ہمارا ایمان داؤ پہ لگتا ہے، نہیں چاہیے ہمیں ایسی جاب. صحابہ نے جانیں قربان کر دی، تم اپنی کمپنیوں کی ڈیوٹیاں قربان نہیں کر سکتے. اتنا کمزور سطح پہ تمہارا ایمان آ چکا ہے. ایک مٹھائی کے ڈبے کے خاطر ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. خدا را سمجھو ہماری آنے والی نسلیں کس جگہ پہ جا رہی ہے. جب آج کے نوجوانوں کا یہ رویہ ہے، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں کس رویے کا اختیار کریں گی، کون سے راستے پہ چلیں گی، کون سا طریقہ اختیار کریں گی. انہیں بچانا کس کو ہے؟ کسے بچانا ہے؟ تمہیں اور ہمیں سب کو مل کر بچانا ہے نا. اب یہاں سے سب کے اسٹیٹس لگیں گے، ہوٹل والے ہوٹل پہ باہر چپکا دیں گے کرسمس آفر، 200 روپے کی چیز 150 روپے میں ملیں گے. یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بائبل کے اندر 38 جگہ پہ لکھا ہوا ہے ان کے کتاب میں کہ شراب نوشی حرام ہے. اس کے باوجود جتنی شراب ہیپی نیو ایئر کے محافل میں اور کرسمس کے پارٹیوں کے اندر اڑائی جاتی ہے، اتنا کسی اور پارٹی میں نہیں اڑائی جاتی. غیر تو غیر، ساتھ میں مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ہم تو ایسے مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر یہود اور نصارہ بھی شرماتے ہوں گے. یہ تو ہم سے آگے چلے گئے. ہمارے پاس اللہ نے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی اور کے چوکٹ پہ جا کے اپنا ماتھا ٹکائے تو ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.